السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورین بیٹا تم کیا کر رہی ہو؟ سلمیٰ بیگم نے کمرے میں جھانک کر دیکھا جہاں نورین جلدی سے اپنے گالوں سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کیا ہوا نوری بیٹا؟ سلمیٰ بیگم فکر مندی سے نوری کے پاس گئی۔ اماں بس ایسے ہی، نوری کی آواز رند گئی۔ بیٹا مجھے پتا ہے تم کیوں رو رہی ہو، یہ وقت مجھ پر بھی گزرا ہے۔ لڑکی جس گھر میں اپنا بچپن اور جوانی کے کچھ سال گزارے نا، اس گھر سے دوسرے گھر جانا بہت مشکل ہوتا ہے نوری۔ سلمیٰ بیگم نے نم لہجے میں کہا، اور تو پاگل ہے کہ رونے سے خود کو ہلکان کر رہی ہے۔ ایک گھر چھوڑ کر تو تیرا سسرال ہے۔ سلمیٰ بیگم مسکرا کر بولی، امی میں تو ایسے ہی رو رہی تھی۔ نورین سنجیدگی سے کہنے لگی، آج چل بہت سارا کام پڑا ہے، آخر شادی کا گھر ہے، کچھ ہاتھ میرا بٹا لے۔ سلمیٰ بیگم نورین کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی اور جانے کے لیے مڑی تو ایسے پیچھے دیکھا جہاں نورین کے آنسو پھر سے لڑیوں کی صورت میں بہنے لگے۔ سلمیٰ بیگم کو اپنا ماضی یاد آیا اور نم آنکھوں سے تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ امی میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، میں کیسے انکار کروں، آخر کیسے؟ نورین سلمیٰ بیگم کے جاتے ہی سوچتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سلمیٰ بیگم اور مراد کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام نورین تھا، اپنے ماں باپ کی اکلوتی لاڈلی بیٹی، بہت معصوم، خوش اخلاق اور خاموش طبیعت کی مالک بھی، اور اس کی منگنی 2 سال پہلے سلمیٰ بیگم کے بھتیجے فرحان سے ہوئی تھی۔ نورین نے اس وقت اپنی ماں کی خوشی کی خاطر ہاں کر دی، مگر ان 2 سالوں میں کبھی خوش رہ نہ پائی، اور اب جب وہ لوگ شادی کی تاریخ کے لیے آنے والے تھے تو نورین بالکل ٹوٹ گئی، بس چپکے سے روتی۔ نورین سوچتی، اگر میں انکار کر دوں تو امی اور ابو کو میری وجہ سے لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی، مجھ پر نہ جانے کیا کیا الزام لگ جائے۔ جس لڑکی کی شادی کی تیاریاں شروع ہوں، اگر اس کی شادی ٹوٹ جائے تو پھر اس بیچاری کا کون پوچھتا ہے؟ نورین نے آگے کا سوچ کر چپ سادھ لی اور خاموشی سے اپنے ساتھ قسمت کا تماشا دیکھنے لگی۔ سلمیٰ بیگم نورین کو چپ چاپ دیکھتی تو نہ جانے ایسے ہی دل میں خیال آیا کہ نورین اس رشتے سے ناخوش تو نہیں۔ سلمیٰ بیگم نے جلدی سے نورین کو اپنے پاس بلایا۔ نوری بیٹا یہاں بیٹھو۔ سلمیٰ بیگم نے نوری سے کہا کہ جو گم سم بیٹھی تھی۔ امی جی، نورین نے سلمیٰ بیگم کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی پوچھیں، نورین نے کہا، کیا تم اس شادی سے ناخوش ہو بیٹا؟ سلمیٰ بیگم نے سوال کر ڈالا۔ نہیں امی، میں بہت خوش ہوں۔ نوری نظریں چراتے ہوئے بولی، دیکھو بیٹا میں ایک ماں نہیں دوست بن کر پوچھ رہی ہوں، جو تمہیں کہنا ہے صاف کہو۔ سلمیٰ بیگم تسلی دیتے ہوئے بولی، امی میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، ایسا نہیں کہ مجھے کوئی پسند ہے اس لیے انکار کر رہی ہوں، بس مجھے فرحان نہیں پسند۔ نورین نے سلمیٰ بیگم سے ڈرتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں الماس بھابھی سے اور فرحان سے بات کرتی ہوں۔ سلمیٰ بیگم نے نورین کی بات سن کر کہا، امی آپ کیسے میری پریشانی سمجھ گئیں؟ نورین نے تھوڑی حیران ہوتے ہوئے کہا، بیٹا میں ایک ماں ہوں، ماں اپنے بچے کی حالت کو بخوبی جان لیتی ہے، اور میں تو تیرے رونے سے سمجھ گئی تیری پریشانی۔ سلمیٰ بیگم نے دھیمے لہجے میں کہا، امی آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ نورین نے سلمیٰ بیگم کو دیکھ کر کہا، جس کی آنکھیں نم ہوئیں، پرانی یادیں یاد کر کے تمہارے ابا میرے تایا زاد تھے، ہم سب اکٹھے رہتے، میری منگنی تمہارے ابو سے بچپن میں طے ہوئی تھی، تمہارے ابو بہت اچھے تھے مگر مجھے نہیں پسند تھے، تمہاری طرح جیسے تم کو فرحان کسی وجہ کے بنا
پسند نہیں۔ میں سوچتی اگر میں شادی سے انکار کروں تو سارے رشتے میری وجہ سے ٹوٹ جائیں گے۔ اپنی زندگی رشتوں پر قربان کی اور آخر تمہارے ابو سے میری شادی ہوئی۔ میں نے تمہارے پیدا ہوتے ہی سوچ لیا تھا کہ تمہیں یوں قربان نہیں کروں گی۔ یہ تو الماس بھابی کے کئی بار کہنے کی وجہ سے تم کو فرحان کے نام کیا، اور اب جب تمہارا بار بار رونا دیکھا تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب جو بھی ہو جائے تم کو اختیار دوں گی اپنی زندگی گزارنے کا۔ آخر کیوں تم اپنی زندگی یوں ضائع کرو؟ تم جہاں چاہو گی تمہاری شادی وہاں ہی ہوگی۔ سلمہ بیگم حتمی فیصلہ کرتے ہوئے بولی، امی آپ ایک عظیم ماں ہیں جو میری خاطر اپنا فیصلہ بدلا۔ امی آپ کو میرا سلام ہے۔ نورین سلمہ بیگم کے گلے لگتے ہوئے بولی، بس یوں ہی خوش رہا کرو۔ سلمہ بیگم نے نورین کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا اور اپنی نم آنکھیں صاف کیں جو ماضی کی یادوں سے بھیگ چکی تھیں۔ آج سلمہ بیگم نے اپنی بیٹی کی زندگی کو تباہ کرنے سے بچا لیا اور یہ فیصلہ اس کے لیے کل اچھا ثابت ہوگا۔ ہمیں اسلام نے شادی کے معاملے میں حق دیا ہے۔ شادی کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کو جھوٹے دل سے شروع کیا جائے تو پھر ہم کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ اسلام نے حکم دیا ہے کہ دو لوگوں کو شادی کے بندھن میں باندھنے سے پہلے لڑکی اور لڑکے سے ضرور پوچھا جائے۔ کبھی لڑکی کو رشتوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے قربان کرتے ہیں اور کبھی کسی اور مجبوری سے۔ کیا لڑکی کو حق نہیں اپنی زندگی گزارنے کا یا اپنی پسند کی شادی کرنا لڑکی کے لیے گناہ ہے؟ ہم لڑکی کو اختیار کیوں نہیں دیتے؟ آخر کیوں؟ کیا لڑکی قربان ہونے کے لیے پیدا ہوتی ہے؟ یہ لڑکی کو اپنی زندگی گزارنے کا حق نہیں۔ اسلام نے عورت کو حق دیا ہے تو پھر ہم اپنی مرضی لڑکی پر کیوں تھوپ دیتے ہیں؟ اور بیچاری لڑکی کچھ کہے بنا قبول کر لیتی ہے، مگر بیٹی سے پوچھیں، اس کو حق دیں اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا۔ اپنی اولاد سے زیادہ ہر انسان کو کوئی رشتہ عزیز نہیں۔ بس ہر اولاد کی مرضی پوچھ کر اسے پاکیزہ رشتہ نکاح میں باندھیں۔ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے وہ جلد باخبر رہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔